جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ اور ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. حکم کریں. الحمدللہ. اگر جان میں حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں اصل میں، یعنی ہوں تو سول انجینئرنگ کر رہا ہوں، لیکن حدیث سے کافی شوق ہے، تو دونوں گھروں کو پڑھتا رہتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کو نا. اوکے بھائی. تو میرا کچھ سوالات ہیں جی جو مختلف. پہلے یہ آیت ولایت میں جو سورہ مائدہ کی ہے، انما ولیکم اللہ ولی، جو امامت پر شیعہ کی سب سے بڑی دلیل ہے، علی ابن ابی طالب کی امامت پر علیہ السلام، اس میں جو جمع کسی علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر جو جمع کسی کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تخصیص نہیں ہو سکتی. تو اس پر آپ کی کیا دلائل ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سمجھا دینا آپ کیا کہتے ہیں. نہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں مومنین مراد ہے نا، یعنی اس میں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہے، روایات موجود ہے بالکل، اور اس میں سے کچھ یعنی باقاعدہ یعنی آلوسی وغیرہ نے اتفاق نقل کیا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جب انہوں نے خیرات دی حالت رکوع میں. لیکن اس سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے ثابت کیسے کیا جائے گا کہ مثلاً علی کی امامت، اس میں ولی کا مطلب کا حاکم میں ہونا، اور پھر کیونکہ وہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اللہ نے 3 کے لیے کیوں نہیں اسپیسیفائی کیا؟ تو اللہ نے اسپیسیفائی کیا نا، ایسا صفت دیا جو دوسروں میں نہیں ہے. صرف ایک شخص نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا اور اس کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ اور رسول اور اللہ آپ کے ولی ہیں. دوست کے معنوں میں تو سب دوست ہیں نا، پھر حصری باطل ہو جائے گا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ کا ولی صرف اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن جو رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دی ہے وہ آپ کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صفت دوسروں نے بھی یہ فعل انجام دینے کی کوشش کی تھی، روایت میں موجود ہے. عمر بن الخطاب 40 دن تک وہ مسجد میں جاتا تھا، رکوع کی حالت میں اشارہ کرتا تھا کہ کوئی اس سے انگوٹھی لے لے، کبھی کوئی لیتا تھا، کوئی اس کے شان میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت جس شخص کے شان میں نازل، ایسا اسپیسیفک، ایسا ایک خاص صفت اللہ نے بتا دیا ہے کہ کسی اور میں ہے ہی نہیں، دوسروں میں. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف وہ آپ کا ولی ہے، تو یہ دوسروں کے اخراج کے لیے نا. جب میں کہتا ہوں کہ صرف آپ میرے دوست ہیں، تو اس کا مطلب دوسرے میرے دوست نہیں ہیں. اس شہر میں میرے ایک ہی دوست ہے، آپ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف انما حصر کے لیے، صرف اللہ آپ کا ولی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا، اور سب کہتے ہیں کہ وہ صرف علی علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرے نہیں ہیں. تو اس میں جمع کا صیغہ، کیا کوئی قرآن مجید میں ایسی مثالیں ہیں کہ مثلا جمع کا صیغہ استعمال؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا، بلے سورہ آل عمران میں کہ لوگوں نے ان سے کہا، یہ ایک ہی فرد تھا، الذین قال لهم الناس، یہ بولنے والا الناس ایک ہی شخص تھا. ان الناس قد جمعوا لكم، وہ بھی جو جمع ہوا وہ بھی ایک ابو سفیان ہے، بلی الذین وہ بھی ایک آدمی ہے. یہ تینوں کے تین ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا کہ ابو سفیان نے آپ کے خلاف تیاری کی، آپ جنگ کے لیے جانے بہت بڑی تیاری کی ہے، فخشوہم فزادہم ایمانا، ان سے ابو سفیان سے ڈرو، انہوں نے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قرآن میں موجود ہے. پھر یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. اور پھر روایت میں یہ بھی ہے، روایت میں کہ یہ مسئلہ سب ائمہ علیہ السلام کے 12 اماموں کے لیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ سب ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ پیش آتا ہے کہ کوئی ان سے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ مانگتا ہے اور وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو یہ آیا ان 12 کے وصف میں ہے. جی ہاں، میں آپ کو چاہے تو حدیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں حدیث دکھا دوں تاکہ جی ایک منٹ. یہ دیکھو، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب العلمیہ اسلامیہ، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 288 ہے. یہ حدیث ہے بھائی، حدیث نمبر 3 ہے.
بھلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا قال انما یعنی اولا بکم ای احق بکم وبامورکم وانفسکم واموالکم، جو اولا ہے زیادہ اس کو حق ہے تصرف کا آپ کے امور میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے امور میں اور آپ کے جان میں اور آپ کے اموال میں، وہ کون ہے؟ اللہ، رسول، والذین آمنوا یعنی علیاً واولادہ الائمہ الی یوم القیامہ، الذین آمنوا سے علی علیہ السلام اور ان کے اولاد تا روز قیامت. ثم وصفهم اللہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پھر امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ عطا فرمایا تھا. اچھا فَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ، جو بھی امامت کے مقام پہ پہنچتا ہے علی علیہ السلام کے اولاد طاہرین علیہم السلام سے، يَكُونُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِثْلَهُ، اس نعمت میں مثل علی علیہ السلام ہوتے ہیں. فَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، تو وہ تصدق کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں. وَالسَّائِلُ الَّذِي سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور جو سائل آیا تھا جس نے سوال کیا تھا کہ مجھے زکوٰۃ دے دو، وہ ملک تھا، فرشتہ تھا. والذین یسألون الائمہ علیہم السلام من ولدہ یکونون من الملائکہ، اور جو سائل آتے ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام سے رکوع کی حالت میں طلب کرتے ہیں، وہ بھی ملائکہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے صحیح. اچھا دوسرا سوال، عموماً جب بھی غدیر پر بات کی جاتی ہے اور مولا کے مطلب پر بات کی جاتی ہے تو اس پر کوئی جو سب سے مشکل پہلو مجھے پیش آیا ہے وہ یہ کہ مسند احمد کی اگر آپ وہ حدیث نکال لیں، 36ویں جلد ہے اور حدیث ہے 22,945، جس میں بریدہ سے حدیث ہے کہ فرائے تو منہ جفوا، وہ یمن والی حدیث جس سے ینشب یمن جو جیسے یمن والا. وہ تو بکواس ہے، کیونکہ یمن کی سفر 2 سال پہلے تھی نا، لیکن وہ حدیث وہ 2 سال پہلے کی سفر، جی 2 سال پہلے ہے نا یمن کا، لیکن سفر امیر المومنین نے کئی دفعہ کیا ہے. حتیٰ کہ یمن کا جو واقعہ ہے 2 سال پہلے ہے، 2 سال پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ براء ابن عازب والی حدیث بہت مشہور ہے، اور صحابہ نے جو شکایت کیا تھا وہ کیا نام ہے اس کا، کئی ایک صحابہ نے عمران ابن حسین نے، اس نے اور اس کو خط لے کے بھیجا تھا خالد بن ولید نے، شکایت کی تھی لوگ. ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں تھا، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے تقریرات کو دیکھ لیں، آپ سن لو نا بھائی، جی جی سن لیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں دیا تھا، وہ غدیر سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، وہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہ ایک واقعہ نہیں. لیکن الفاظ اس کے ملتے ہیں کہ علی علیہ السلام آپ کے مولا ہیں، آپ کے ولی ہیں، تو وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سنی بھی نہیں، جو ہی انہوں نے شکایت کی منہ پیر دی، یعنی صحابہ نے شکایت کی منہ پیر دیا، یعنی ان کو شکایت کا حق ہی نہیں ہے. یہ بات اس کے لیے ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا براء ابن عازب والی حدیث عمران بن حسین میں یہی ہے کہ جو ہی انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا، اور جب 4 کھڑے ہو گئے تو غضب فرمایا اور فرمایا کہ ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی ولی کل مؤمن من بعدی. ہاں تم علی علیہ السلام سے کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ علی علیہ السلام میرے ہیں، میں علی علیہ السلام کا ہوں، علی آپ کا ولی ہے. یہ بھی دلالت کرتا ہے کس پر؟ کیونکہ علی علیہ امیر المومنین علیہ السلام نے غنائم میں تصرف کیا تھا نا، تو لوگوں نے شکایت کی تھی، شکایت ان کی نہیں سنی، صحابہ کو ٹکرا دیا، عصمت پہ دلالت کرتا ہے. دوسری بات کہ فرمایا کہ وہ آپ کا ولی ہے میرے بعد، یہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے. لیکن یہ واقعہ غدیر کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے، جب امیر المومنین علیہ السلام خالد کے ساتھ لشکر لے کے گئے تھے یمن. یہ فتح مکہ کے وقت کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے بعد، طائف کی فتح کے بعد، جعرانہ کے مقام پر انہوں نے، جہاں پہ میقات بھی ہوتی ہے، جعرانہ کا میقات احرام سے باندھتے ہیں، جعرانہ میں وہاں پہ انہوں نے تقسیم کی اموال طائف، وہاں پہ تقسیم کی، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا تھا یمن اور خالد کو بھیجا تھا. یہ سفر سنہ 10 کا نہیں، سنہ 8 کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شکایت صحابہ کا 2 سال پہلے کا ہے. آپ کے علماء کیوں کو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا حدیث غدیر کو تحریف کرنے میں، تو اس واقعے کو 2 سال پہلے والے واقعے کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں خطبہ غدیر کے لیے، حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے دیا تھا کہ صحابہ نے شکایت کی تھی. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ شکایت والا واقعہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے، وہ بھی امامت کی دلیل ہے. لیکن
کہاں پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے شکایت کی تو پیغمبر نے یہ خطبہ ادا کیا؟ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ صرف علماء کی جھوٹ ہے۔ اگر آپ مسند احمد اگر کھول لے، جس روایت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، میں یہ جانتا ہوں یہ جو آپ عمران ابن حسین والی بات کر رہے ہیں نا، وہ بالکل وہ پہلے والا ہوا ہے، لیکن مسند احمد کی اگر آپ پڑھ لیں جی میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے، اس کو شعیب النود نے کہا اسناد صحیح علی شرط شیخین، ان بریدہ قال غزوت مع علی یمن، بریدہ وہی خالد کے ساتھ ہے بھائی، یہ دوسرا نہیں ہے واقعہ۔ اگر تو پھر اس میں رسول پاک نے فرمایا یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، ٹھیک ہے، قلت بلا یا رسول اللہ، وقال من كنت مولا فعلی مولا۔ so what؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال پہلے بریدہ سے بھی یہ جملے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، so what؟ تو وہ بھی وہی دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ بریدہ کا، برا ابن عازب کا، خالد ابن ولید خط بھی بھیجا تھا، یہ سب سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، انہوں نے شکایت کی تھی، فرق نہیں پڑتا۔ یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کنورسیشن ہے، ایک محاورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی المجلس جو ہی اس نے شکایت کی ہے، پیغمبر نے ان کے منہ پہ مارا ہے کہ علی علیہ السلام آپ کا مولا ہے، ہاں آپ کا مولا ہے، شکایت کرنے کا حق نہیں۔ یہ ولایت کی دلیل ہے، یہ امامت کی دلیل ہے، کیونکہ یہ شکایت کر رہا ہے، کیونکہ دوست ہونا، دیکھیں بھائی دوست ہونا یہ بالکل یہ میوٹ ہے، یہاں پر میوٹ سمجھتے ہیں نا، irrelevant ہے۔ بھائی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ فلان آدمی نے میرا حق ضائع کیا، وہ کہتے ہیں وہ آپ کا دوست ہے، سو واٹ، ہمیں پتہ کہ وہ میرا دوست ہے، میں نے کب کہا وہ میرا دشمن ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کیا، اس نے میرا حق ضائع کیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، جس طرح وہ غنائم میں تصرف کرنا چاہیے اس کا حق ہے، یہ وہ حدیث بھی دوستی کے معنوں میں نہیں ہے، وہ حدیث بھی امامت کے معنوں میں، خلافت کے معنوں میں، لیڈرشپ کے معنوں میں، لیکن وہ ایک کنورسیشن ہے، وہ خطبہ غدیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ کو اگر انہوں نے 2 سال پہلے بھی کہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غدیر خم میں وجہ وہی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ وجہ وہ نہیں بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ اس لیے دیا۔ آپ دلیل لے کے آئیں کہ غدیر خم میں سنہ 10 ہجری کو اپنے وفات سے 2 مہینے پہلے انہوں نے صحابہ کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے یہ خطبہ دیا، یہ کسی کا قول نہیں ہے سوائے جھوٹے علماء جو بعد میں آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سوال آگا جی، قرآن مجید میں جو امامت پر منصوص من اللہ ہونے کی جو آیات ہیں، جس سے شیعہ بہت استدلال کرتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، آیت ابتلاء ابراہیم جو ہے، اسی طرح جلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا، لیکن اسی جگہ پہ جب قرآن مجید سورہ قصص میں 41ویں نمبر آیت میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، تو ائمہ نار کو بنانا والا بھی اگر خدا ہے، جعلناہم ائمۃ یدعون بامرنا، اس میں 2 فرق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو نص کے ساتھ امام بنایا، دیکھیں جب رسول اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے کسی کو، یعنی امام ہادی بناتا ہے، تو وہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بناتا، لوگوں کے مشورے سے نہیں بناتا، لوگوں کے اختیار سے نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بناتا ہے، نص کے ساتھ اپوائنٹ کرتا ہے، کہتا ہے تو میرا خلیفہ ہے، تو میرا رسول ہے، میں نے تجھے امام بنایا لوگوں کو۔ یہ جعل فرق کرتا ہے اس جعل سے، وہ لوگ وہ جعل جو ہے وہ جعلنا ہم ائمۃ، یہ اتنے بدبخت ہے، مثلا فرعون ہے، حامان ہے، نمرود ہے، یہ اتنے بدبخت ہے، اتنے گناہ کار تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ جہنمیوں کے امام ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ڈکلریشن کر دیا، اس جعل میں فرق ہے۔ ایک جعل ہے نصب کے معنوں میں کہ اللہ ڈکلیئر کرتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ فلانا میرا رسول ہے، فلانا میرے جانب سے ایلچی ہے، میرا پیغام لانے والا ہے، وہ آپ کا لیڈر ہے، اس کی بات مان لو۔ فرعون کے لیے یہ نہیں کہ اللہ نے ایلچی بنا دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا بھائی لوگوں کے لیے کہ یہ جہنمیوں کا امام ہے، وہ نہیں، انہوں نے اپنی بدبختی سے اتنا انہوں نے کفر میں طغیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ کفار کے اور اہل نار کے امام ہے۔ جی، اہل نار کے جعل ان کلمات میں سے عربی زبان میں کہ اس کے مختلف معنی مختلف ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جعل یعنی کرنا، جیسے اردو زبان میں فعل کرنا، کسی چیز کو کرنا یا بنانا، اس کے معنی ہر جگہ جیسے نہیں ہوتے۔ بنانا جیسے بنانا یہ کبھی مثلا کھانا بناؤ، کھانا بنانے کے معنی میں کئی بہت سارے مختلف معنوں میں آ سکتے ہیں۔ یہ اس کے سینسز اردو زبان میں جیسے لفظ بنانا، بناؤ، بنو، یہ آپ اس کو شاید اردو زبان میں 100 مختلف سینس میں 100 مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ معنی میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے نا۔
تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر قرآن میں ایک جگہ جعل آیا تو دوسری جگہ میں اسی معنوں میں ہوگا. جی سر. صحیح. تو اچھا آغا، یہ